أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سسٹرز آپ لوگ؟ سب خیریت سے ہوں گی امید ہے انشاءاللہ۔ الحمدللہ 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 میں بھی خیریت سے الحمدللہ، جزاک اللہ خیر۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے، سبحان اللہ۔ آخری عشرے کا آغاز ہو چکا ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روزے رکھنے کی، عبادت کی توفیق بھی دی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کے یہ کچھ دن جو رہ گئے ہیں وہ بھی ہم سب کو صحت کے ساتھ ان راتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس عشرے میں کرنے کا کام ہم سب کو پتہ ہے، سب سے زیادہ جو ہمیں اس عشرے میں کرنا ہے دعا۔ کتنی بھی دعائیں کر لیں، لگتا ہے کہ دعا ہم ٹائم ہی نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں ہے، کر ہی نہیں پا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، وقت گزر رہا ہے اور کوششیں جاری ہیں، مگر پھر بھی جتنی بھی کوشش کر لو لگتا ہے کہ حق ادا نہیں ہو رہا، جتنا ہمیں کرنا چاہیے وہ ہم کر نہیں پا رہے ہیں۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 40 کا جو ترجمہ ہے کہ اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا تمہارے لیے، بے شک وہ جو کبر کی وجہ سے میری عبادت نہیں کرتے ان قریب جہنم میں جائیں گے ذلیل ہو کر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دعا مانگنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنا بہت پسند ہے۔ اب جی سسٹر بالکل صحیح، لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم نے ہر رمضان اسی طرح گزرتا ہے، اور میں تو ہمیشہ یہی سوچ رہی ہوتی ہوں کہ انشاءاللہ اگلے رمضان میں اس کی کمی پوری ہوگی، لیکن پھر اگلا رمضان آتا ہے اور وہ بھی جا رہا ہوتا ہے، اور بس لیکن اس دفعہ تو واقعی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا اڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے بالکل۔ رمضان کے ہر دن اتنی تیزی سے گزر رہا ہوتا ہے، سبحان اللہ، کہ ہم آخری عشرے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم میں سے ڈیفینیٹلی جس طرح مجھے لگ رہا ہے اور سب کو بھی اسی طرح لگ رہا ہے کہ ابھی تو ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، اور کچھ لوگ جابس میں بزی ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ کچھ لوگوں کی کچھ واقعی وقت دے سکتے ہیں، کر سکتے ہیں اپنی مصروفیات کو تھوڑا سا ادھر ادھر، لیکن کچھ لوگ نہیں کر پا رہے ہوتے۔ کچھ کتنی بھی کوشش کر لیں، ان کی کچھ مصروفیات ایسی ہیں جن کی وجہ سے وہ کتنا بھی چاہیں وہ اپنے آپ کو باؤنڈ نہیں کر پا رہے ہوتے کہ بیٹھ کے سارے دورہ قرآن کے یا قصص القرآن کے یا اور بھی جتنے بھی ڈفرینٹ، الحمدللہ اب تو زوم کی وجہ سے ہم لوگوں کو اتنا فائدہ ہو گیا کہ گھر بیٹھے ہم لوگ کتنے سارے کلاسز، کتنے سارے لیکچرز، کتنی ساری چیزیں جوائن کر کے اپنا وقت اچھی طرح سے گزار سکتے ہیں۔ تو لیکن سبحان اللہ کچھ لوگوں کی ایسی مصروفیات ہوتی ہیں کہ وہ نہیں کر پا رہے ہوتے۔ وہ بھی سسٹرز بالکل پریشان نہ ہو انشاءاللہ، کہ یہ سوچ کر کہ میرے پاس دعا کرنے کا اسپیسیفکلی بیٹھ کے ٹائم نہیں ملتا، کیونکہ ابھی ہم انشاءاللہ جب لیکچر سنیں گے اس میں استاذہ نے ہم ڈسکس کیا ہے کہ اگر ہم بہت ساری دعائیں نہیں کر سکتے نا، کہ ہم بیٹھ کے اسپیسیفکلی نہیں کر پا رہے ہیں دعا، تو بس اور بھی بہت سی چیزیں جو آپ کنٹینیوسلی کر سکتے ہیں۔ جب آپ کو لگے آپ استغفار کریں، جب آپ کو لگے آپ درود شریف پڑھیں، بہت سے اذکار ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ،
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ ہم سب کو اذکار کا پتہ ہے الحمدللہ. ہم جتنے اذکار ہیں ہم آرام سے جب یاد آئے جب ذہن میں آئے فوراً ہم اس اذکار کو کرنا شروع کر سکتے ہیں. افطار کے وقت کا ہمیں پتہ ہے اسپیشلی سب کچھ کھانے پینے کا سامان ایٹ لیسٹ 20 منٹس پہلے ریڈی کر کے ہم رکھ سکتے ہیں اور خاص دعا کا اہتمام کر سکتے ہیں. ایک چیز جو میں نے پچھلے کچھ عرصے سے کیا اور اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا ہے، میں نے اپنے موبائل پہ ریمائنڈرز لگائے ہیں ڈفرینٹ اذکار کے ڈفرینٹ آورس پہ. اس ریمائنڈر سے نو ڈاؤٹ کبھی تو میں کسی چیز میں اتنا اسٹک ہوئی بھی ہوتی ہوں کہ شاید میں اس ریمائنڈر کو، جیسے میرے پاس آیا درود پڑھنے کا ریمائنڈر، اور ایوری سمجھے 30 منٹس میں بس ریمائنڈرز آ رہے ہیں، تو اب ریمائنڈر آیا ہے تو یہ نہیں ہے کہ میں اس کو 100 ٹائم ضرور پڑھنے بیٹھ جاؤں گی، لیکن وہ جیسے ہی ریمائنڈر آتا ہے نا، سم ٹائمس میں اس وقت واقعی ایسے سچویشن میں ہوتی ہوں کہ میں آرام سے بیٹھ کے وہی ذکر تھوڑے لمبے ٹائم کے لیے کر لیتی ہوں، لیکن سم ٹائمس میں کسی چیز میں اسٹک ہوتی ہوں کہ میں نہیں کر پا رہی ہوتی، بٹ اس ٹائم پہ بھی وہ 5-6 دفعہ فوراً کوئکلی میں کر ہی چکی ہوتی ہوں. تو اس سے مجھے بہت اتنا فائدہ ہوا کہ ہر ہاف این آور پہ مجھے یہ بات پتہ چل رہی ہوتی ہے کہ مجھے کرنا ہے، اور اب انشاءاللہ میں اس کو 15 منٹس اور اس کے گیپ کو انشاءاللہ ایسا کم کرنے کی. تو ہم ریمائنڈرز آپ لگا سکتے ہیں پورے ڈے میں. آپ کو ضرور انشاءاللہ اس سے دیکھے گا اگر کسی کو کرنے کی کوشش کرے فائدہ ملے. اور اس کے علاوہ حدیث سے بھی ہمیں بہت سی باتیں ملتی ہیں کہ ہم کو کیا کیا اذکار کرنے. جیسے میں نے ابھی کہا کہ قصص القرآن ہے، وہی کہ سسٹر جیسے قصص القرآن ہے اور دور قرآن ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے لیلۃ القدر کا بھی رات میں ایک سیشن ہوتا ہے ماشاءاللہ سے، اور ہم لوگ کو مستقل ریمائنڈرز مل رہے ہیں کہ ہمیں کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا، کیا کس طرح سے یہ آخری کے 10 دن سے ہم بیسٹ فائدہ اٹھا سکتے ہیں انشاءاللہ. تو ہم ایک کام کرتے ہیں کہ کوئکلی جو ہے چھوٹی سی 2-4 باتیں ڈسکس کرتے ہیں، اس کو ایک طرح سے اپنے لیے ریمائنڈرز بنا کر، اور پھر انشاءاللہ ہم استاذہ کے ساتھ آگے کنٹینیو کریں گے. سب سے پہلے لیلۃ القدر کی فضیلت ہم سب کو پتہ ہے کہ لیلۃ القدر 1000 راتوں سے 1000 مہینوں سے بہتر، استغفر اللہ، سوری، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور بہت قیمتی رات ہے. میں نے اور آپ نے یہ آخری عشرے کی قیمتی راتیں ضائع بھی نہیں کرنی ہیں. فضول کاموں سے بچنا ہے، موبائل کو تو بس سائیڈ میں رکھ دینا ہے، صرف بالکل بہت ہی ضرورت کے ٹائم اٹھانا ہے، تاکہ کیونکہ سب سے زیادہ جو آپ کا وقت ضائع ہوتا ہے نا، ایک میسج اور پھر ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک، سبحان اللہ کیسے ٹائم نکلتا ہے اس چھوٹے سے فتنے پہ کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. کرنے کے کیا کام ہیں جو ہم سب کو پتہ ہے، اور مجھے پوری امید ہے کہ ہم میں سے میجورٹی وہ سارے کام کرنی ہوگی. صحیح مسلم میں کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 کلمات اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 4 کلمات تو بہت ہی آسان ہیں اور ہم سب مجھے پورا یقین کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم لوگ اپنے پرنٹ آؤٹ لے کے فریج پہ بھی لگا سکتے ہیں ان لاسٹ 10 days، تاکہ گھر کے بھی جتنے افراد ہیں گزر رہے ہیں گزرتے ہوئے ذرا سی بھی نظر پڑتی ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی بندہ اگنور کرتے کرتے بھی ایک دفعہ تو پڑھ ہی لیتا ہے. سبحان اللہ. پھر سحری کے وقت استغفار کرنا، مغفرت کی دعا کرنا، اس کے بعد پھر سبحان اللہ و بحمدہ. اس حدیث سے بھی ہم سب واقف ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہے گا، اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں تو وہ معاف ہو جائیں گے. الحمدللہ اتنا کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اتنا اجر ہم لوگوں کے لیے رکھا ہے کہ واقعی الحمدللہ اگر ہم
کنٹینیوسلی اس طرح کے کام کرنے لگیں تو انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کریں گے اور ہم جنت الفردوس میں بغیر بے حساب داخل ہونے والوں میں ہو جائیں گے انشاءاللہ، آمین۔ ایک اور کام جو یقیناً ہم میں سے زیادہ تر لوگ بہنیں کر رہی ہوں گی، اور اگر نہیں کر رہی تو بھی کوئی بات نہیں ہے، ابھی بھی ہمارے پاس کچھ دن ہے، کر سکتے ہیں۔ وہ کیا کام ہے جو ہم آج کل نارملی بھی ہم انشاءاللہ الحمدللہ کرتے ہیں، لیکن آج کل سحری میں اٹھنے کی وجہ سے وہ کام ہمارے لیے زیادہ آسان ہو گیا، اور اب تو خیر قیام اللیل کی رات وہ ہے وقت، تو پوری راتیں ہی جاگ رہے ہوتے ہیں۔ تہجد کا اہتمام، الحمدللہ، جزاک اللہ خیر سے شیرین، بے شک تہجد کا اہتمام، تہجد کی نماز رمضان کے مہینے میں اگر کوئی نہیں بھی پڑھ پایا اب تک تو ان آخری کی راتوں میں کوشش کریں کہ تہجد ضرور پڑھیں۔ تہجد کی منیمم بھی 2 نفل پڑھنا، اور اس کے بعد دعائیں انشاءاللہ۔ پھر صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کیا تم میں سے کسی کے لیے ممکن نہیں کہ قرآن کا 1/3 حصہ ایک رات میں پڑھا کرے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الواحد الصمد یعنی سورہ اخلاص قرآن مجید کا 1/3 حصہ ہے۔ تو ہم سورہ اخلاص کو بھی سورہ اخلاص اور سورہ کافرون کا بھی جو ہے وہ اہتمام کر سکتے ہیں ہر رات کو قیام اللیل کی راتوں میں انشاءاللہ۔ پھر ایک اور چیز جو مجھے امید ہے ہم سبھی کر رہے ہوں گے کہ وہ ہے کہ ہمیں ہر روز صدقہ کرنا ہے۔ صدقہ بہت ساری چیزیں دور کرتا ہے، پریشانیاں دور کرتا ہے، بہت سی آفات کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے، اور ان راتوں میں صدقہ کرنے کا اجر بھی، اگر قیام اللیل اگر لیلۃ القدر مل گئی تو سمجھیں آپ کو کتنی راتوں کتنے مہینوں کے صدقے کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ پھر جس دعا کی کثرت سے تلقین کی گئی ہے پڑھنے کی، وہ کون سی دعا ہے؟ آئی نو اس وقت لکھنا زیادہ اس دعا کا آسان نہیں ہوگا، میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں حدیث۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر پا لوں تو کیا دعا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوں کہنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بہت زیادہ معاف فرمانے والا ہے، تو معاف کرنا پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما دے۔ آمین۔ اس دعا کی کثرت بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ اس آخری عشرے میں کرنی ہے۔ جب ایک حدیث کے ساتھ اس وقت بات کو روکتے ہیں انشاءاللہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے روایت ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب رمضان کے آخری 10 دن شروع ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے۔ تو بس انشاءاللہ ان آخری راتوں میں ہم سب نے رات کو جاگنے کو، عبادت کو اپنی فیملی کے لیے فن بنانا ہے۔ زبردستی بچوں کو اور گھر والوں کو ڈانٹ کے نہیں اٹھانا ہے، لیکن ان کے ساتھ کچھ ہم پلان بھی کر سکتے ہیں، جیسے چھوٹے چھوٹے تسبیحات کی پلاننگ پہ بیچ میں بریکس ہوں، اور اس میں وہ اپنے پسند کی چیزوں کی ٹریٹس بھی لیتے رہیں، کھانا پینا بھی چلتا رہے، اور ساتھ میں پوری فیملی کے ساتھ ایک اچھا آپ وقت گزار کے عبادت کے ساتھ آپ اچھی رات گزار سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اب انشاءاللہ ہم اپنی اساتذہ کے ساتھ حابیل اور قابیل کے قصے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ لوگ ریڈی ہیں، تو انشاءاللہ 25 ٹائپ کر دیں۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ. آپ کا روزہ اچھا گزرا؟ سردی کی وجہ سے بھوک تو نہیں لگ رہی؟ الحمدللہ. تو کل ہم نماز کے بارے میں بات کر رہے تھے اور فرائض کی ادائیگی کے بارے میں کہ انسان جب اپنے فرائض ادا کرتا ہے تو اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور جب انسان فرائض کے علاوہ نوافل کا اہتمام بھی کرتا ہے تو اس سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر اس محبت کا ثبوت کیسے دو گے؟ عمل سے. عمل اس کی گواہی دے گا کہ واقعی تم اللہ سے محبت کرتے ہو یا نہیں. یہاں ایک اور کانسیپٹ بھی واضح کرتی جاؤں کہ اسلام میں یعنی قرآن و سنت میں جتنی بھی آیات یا احادیث آئی ہیں ان سب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کی بات کی گئی ہے، عشق کی نہیں. عشق جو ہے یہ عام طور پر انسان انسانوں سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جاتی ہے. ان دونوں میں تھوڑا سا فرق بھی ہے اگر ان کی ڈیپتھ میں آپ جائیں. محبت جو ہے ایک مثبت چیز ہے، ہوش و حواس میں رہ کے کی جاتی، جبکہ عشق کے بارے میں آتا ہے نا کہ اس میں جو عقل ہے انسان کی وہ برقرار نہیں رہتی. یعنی ضروری نہیں کہ نہ ہو، لیکن محبت ایک سوچی سمجھی چیز ہوتی. تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ بتایا گیا کہ یہ محبت کوئی صرف جذبات کی محبت نہیں ہوگی، جذباتی محبت نہیں ہوگی کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو پھر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. تو معنی کیا بنتا ہے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو پھر کیا کرو؟ جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو کچھ کرتا ہے نا، یا کچھ کرنے کو دل چاہتا ہے. تو جب لوگ سنت کی پیروی نہیں کرتے تو پھر وہ اللہ کی محبت میں کیا کرتے ہیں؟ ڈانس کرتے ہیں اور قوالیاں گاتے ہیں اور اسی طرح کے کام کرتے ہیں جس میں وہ السلام علیکم. سوری سسٹرز، یہ مجھ سے غلط آڈیو پلے ہو گئی تھی. آئی ایم سو سوری فار دیٹ. بس 1 منٹ دیجیے گا، میں اس کے بعد والی آڈیو پلے ہو گئی. جسٹ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. آدھا رمضان تو گزر بھی گیا، ابھی بھی وقت ہے. تھوڑی سی توجہ اور جو کر رہے ہیں، تھوڑی سی ایفرٹ اس سے زیادہ اور کانشیس ایفرٹ، کیونکہ مبارک مہینہ ہے اور روزہ دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو ہمیں دعاؤں میں بھی اور زیادہ شدت کرنی چاہیے. اگر ہم بہت سی دعائیں نہ بھی مانگ سکیں تو کثرت سے درود شریف اور استغفار، تسبیح تو ہے ہی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. سحری کے وقت استغفار، رات کو بھی جب آنکھ کھلے اللہ سے بخشش کی دعا، اور پھر افطار کے وقت خاص طور پر درود شریف اور دعاؤں کے ساتھ.
ہم نماز کے طریقے کے بارے میں بات کر رہے تھے. چونکہ آج کل آپ تراویح وغیرہ پڑھتے ہیں، اکٹھے نماز پڑھتے ہیں، جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، تو کچھ چیزیں اس کے حوالے سے بھی بڑی اہم ہیں. ان کی پابندی کرنا، ان کا دھیان رکھنا، جن میں سے ایک صف بندی ہے، صف بنانا. اس بارے میں صحیح بخاری کی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک صف کا درست کرنا نماز کے حسن میں سے ہے. یعنی نماز کی خوبصورتی، نماز کی بہتری کا تعلق صف کی درستگی کے ساتھ ہے. تو خاص طور پر جب آپ جماعت سے نماز پڑھیں تو صف درست ہونی چاہیے. مسند احمد کی روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفیں درست رکھا کرو کیونکہ تمہاری صفیں فرشتوں کی صفوں کے مشابہ ہوتی ہیں. اور کندھے ملا لیا کرو، خلا کو پر کر لیا کرو، اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جایا کرو، اور شیطان کے لیے جگہ نہ چھوڑا کرو. اور جو شخص صف کو ملاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے جوڑتا ہے، اور جو شخص صف کو توڑتا ہے اللہ اسے توڑ دیتا ہے. تو صف کو توڑنا بھی نہیں کہ اچانک صف کے بیچ میں سے نکل کے آگے پیچھے ہو گئے، یا پھر یہ کہ فاصلہ نہیں رکھنا دوسرے کے ساتھ. یعنی جس طرف امام ہے اس کی طرف آپ جڑتے چلے جائیں. یعنی یہ ڈیسائیڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون کس کے ساتھ جڑے، رائٹ لیفٹ کے ساتھ یا لیفٹ رائٹ کے ساتھ. اور بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جایا کرو کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو کہے کہ بھائی ساتھ جڑ جاؤ، ساتھ مل جاؤ، تو بات مان لینی چاہیے، اکڑ کے نہیں کھڑے ہو جانا چاہیے کہ مجھے کچھ مت کہو، میں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوں. تو خلا پر ہونے چاہیے، بیچ میں فاصلے نہیں ہونے چاہیے، کندھے سے کندھا ملا ہونا چاہیے. نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کے ساتھ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تم لوگ اپنی صفیں درست کرو. یہ آپ نے 3 بار کہا. اللہ کی قسم تم لوگ اپنی صفیں درست کرو ورنہ ضرور اللہ تمہارے دلوں میں پھوٹ ڈال دے گا، یعنی تمہارے آپس کے تعلقات خراب ہو جائیں گے. نعمان کہتے ہیں تو میں نے آدمی کو اپنے ساتھی کے مونڈے سے مونڈا، گھٹنے سے گھٹنا اور اس کے ٹخنے سے ٹخنا ملا کر کھڑے ہوتے دیکھا. یعنی ٹخنے سے ٹخنا، گھٹنے سے گھٹنا، کندھے سے کندھا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب آپ صف کو برابر کرنے لگیں گے تو اپنی ایڑی دوسرے کی ایڑی کے ساتھ ہو. اللہ یہ کہ بعض اوقات کسی کا جسم بہت بھاری ہوتا ہے اور وہ اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، اس کا جسم اوپر سے پھیلا ہوا ہو تو پھر پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. پاؤں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، انگلیوں سے نہیں ملانا، صف کو ایڑیوں سے ملانا ہے، ایڑیاں برابر ہونی چاہیے. اور ایڑیاں اگر جو آپ کے کپڑے بچھے ہوئے نا، صفیں بچھی ہوئی ہیں، اگر اس کے کنارے کے اوپر مثلاً یہ ایج ہے تو اس ایج پہ ایڑی ہو سب کی تو صف بالکل درست ہو جائے گی، اس سے آگے پیچھے نہ ہو. بعض لوگ اس ایج سے پیچھے آ جاتے ہیں جس سے پیچھے والے کو سجدہ کرنے میں مشکل پیش آتی ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اپنی ہی صف پہ کھڑے ہونا چاہیے. تو جب ایڑی اور قدم ملائیں گے تو پھر کیا ہوگا، انگلیاں خود ہی ساتھ مل جائیں گی. اور پھر اسی طرح سینہ بھی سینے سے، کندھا کندھے سے، یعنی آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی آگے کھڑا ہے اور کوئی پیچھے ہو کے کھڑا ہے، نہیں، برابر کھڑے ہونے چاہیے، یعنی ساتھ والے مقتدی کے برابر ہونا چاہیے. گردنیں بھی ایک لائن میں ہونی چاہیے، یہ نہیں کسی گردن آگے کسی کے پیچھے. تو دوسرے ساتھی کے ساتھ قدم ملا کے کھڑے ہونا ہے، ٹھیک ہے. کچھ لوگوں کو عادت نہیں ہوتی یا ان کے لیے کچھ مشکل ہوتی ہے تو دوسرا تھوڑی سی جگہ بنا لے اور دوسرا تھوڑی سی آسانی کر دے اس کے لیے کہ وہ ملا لے. لیکن یہ ایک بات یاد رکھیے کہ یہاں نرمی کی تلقین کی گئی ہے. کچھ لوگ نماز کے اندر ہی سختی شروع کر دیتے ہیں اور اتنے زور سے اپنا پاؤں دوسرے کے پاؤں کے ساتھ ٹخنے سے ٹخنا مارتے ہیں کہ جان نکل جاتی ہے ادھر. تو اس چیز سے بھی گریز کریں کہ آپ پاؤں تو ملائیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دوسروں کو اذیت میں مبتلا کریں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وامسکہما بقدرتہ ورفع السماء بقوتہ ودحا الارض بمشیئتہ وملأ الکون برحمتہ.
تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اپنی قدرت سے ان دونوں کو تھامے ہوئے ہے، اور اپنی قوت کے ساتھ آسمان کو بلند کیا اور اپنی مشیت کے ساتھ زمین کو بچھایا اور ہموار کیا اور کائنات کو اپنی رحمت سے بھر دیا۔ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ ہم پڑھ رہے تھے حابیل اور قابیل کا قصہ، اور یہاں تک پہنچے تھے کہ حابیل کے واعظ اور نصیحت اور تنبیہ کے باوجود، یعنی دونوں چیزیں تھیں اس میں، واعظ و نصیحت اور تنبیہ کے باوجود قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا، کیونکہ اس کا نفس حسد سے اور غیظ و غضب سے بھرا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کے نفس نے اس کے لیے اس کام کو بہت آسان کر دیا۔ ایسی خواہشات انسان کو اندھا کر دیتی ہیں اور انسان اپنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی کھو دیتا ہے، اور چاہے کچھ بھی ہو وہ اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو نقصان دینے میں کوئی مذائقہ محسوس نہیں کرتا۔ تو بہرحال اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ سوائے نقصان کے اور کچھ بھی نہیں۔ بھائی کا بھی نقصان کیا اور اپنا بھی نقصان کیا۔ دنیا میں حابیل جیسا بھائی کھو دیا۔ اللہ نے بہن بھائیوں کی محبت بھی دل میں رکھی ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات شیطان انہی میں پھوٹ ڈلواتا ہے اور ایک دوسرے کو نقصان دیتے ہیں یا ایک دوسرے کے مقابلے پر آ جاتے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پر دکھ اور مصیبت کے وقت دوستوں سے زیادہ بہن بھائی ہی کام آتے ہیں۔ دوستوں کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے، لیکن یہ ہمیشہ رشتوں میں یاد رکھیے کہ ہر رشتے کا اپنا ایک مقام ہے، ہر رشتے کو اس کا مقام دیں، ایک کو دوسرے کی جگہ پہ نہ رکھیں۔ یعنی ہماری غلطی کیا ہوتی ہے کہ ہم ایک رشتے کی جگہ دوسرے رشتے کو لے آتے، مثلاً اپنی ماں کو چھوڑ کے کسی اور کو ماں بنا لیتے اور اس سے تعلق بڑھا لیتے اور اپنی ماں کو اگنور کر دیتے، یا اسی طرح اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کے اوروں کو دوستوں کو بہن بھائی بنا لیتے ہیں اور پھر اپنے بہن بھائی کو بالکل ہی بھول جاتے ہیں، یا اسی طرح دیگر رشتے بھی۔ تو ہر رشتے کا ایک مقام ہے۔ اب مثال کے طور پر جب شادی ہوتی ہے تو ایک ساس اماں ہوتی ہے اور ایک اپنی اماں ہوتی ہے۔ آپ بے شک ساس کو اماں کہیں، اماں سمجھیں، لیکن جس ماں نے آپ کو جنم دیا نا اس کو نہ بھولیں، اس کا اپنا ہی ایک مقام ہے۔ اور اسی طرح دوسری اماں کو بھی پہلی اماں سے جیلس نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ اس بچی کی ماں ہے، چاہے کچھ بھی ہو، میں اس کی جگہ ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ میں نے اس کے لیے وہ تکلیفیں نہیں اٹھائیں جو اس کی اپنی ماں نے اس کے لیے اٹھائی ہیں۔ لہذا کسی بھی طریقے سے اس کا مقام نہیں چھیننا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھے کہ ہم اس کے اپنی اصل ماں کی جگہ پر آ گئے۔ نہیں، ٹھیک ہے، پیار، محبت، کیئر سب اپنی جگہ۔ اور پھر اگر وہ بچی اپنے ماں باپ کو یاد کرتی ہے یا ان کی کوئی تعریف کرتی ہے یا ان کو کال کرتی ہے یا ان کے ساتھ کوئی احسان کرتی ہے، ان کو کوئی تحفے تحائف دے دیتی ہے، یا بیمار ہو تو کوئی خدمت کے لیے چلی جاتی ہے، تو ان باتوں کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے اور ان چیزوں کو ایشو نہیں بنانا چاہیے۔ ان رشتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ آپ کو نہیں معلوم کہ اگر کوئی بچہ اپنے ماں باپ کی کیئر کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، تو اس بر الوالدین کی وجہ سے اس کے اوپر کتنی رحمتیں ہوں گی۔ وہ نیکی جو دنیا میں پھل لاتی ہے ماں باپ کے ساتھ احسان ہے، اور وہ گناہ جو دنیا میں بھی نقصان کا باعث بنتا ہے وہ ماں باپ کے ساتھ قطیعت الرحم یا پھر ان کے ساتھ زیادتی اور ظلم یا کسی بھی طرح ان کو ستانا۔ تو اس لیے جو رشتے اللہ نے بنا دیے ہیں نا، اور جن کو جو مقام دیا ہے، اسی طرح ماں اور باپ کے درمیان دونوں ہی قابل احترام ہیں، لیکن ماں کا درجہ زیادہ ہے، یہ بھی اللہ ہی نے بنایا، اور کوئی حرج نہیں اس میں۔ اور اس میں بھی شوہر اور بیوی کے درمیان کوئی حسد، جیلسی وغیرہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ نے بچوں کو ماں کے ساتھ 3 دفعہ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔
اس لیے اگر وہ اس کی کوئی بات سنتے ہیں، مانتے ہیں یا اس کا خیال رکھتے ہیں تو باپ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ یہ تو ہر وقت ماں کی بات ہی سنتے ہیں یا ماں کی طرف زیادہ متوجہ ہے، اور میں کسی طریقے سے ماں کے خلاف باتیں کر کر کے ان کی توجہ اپنی طرف کر لوں. یہ بھی شیطان کا ایک بڑا پھیر ہوتا ہے. ماں باپ کے خلاف، باپ ماں کے خلاف بات کرتا ہے. یہ کوئی ایسی باتیں کرتے ہیں بعض اوقات انسان کو حیرانی ہوتی ہے کہ کتنی انسیکیورٹیز ہیں. یہ عدم تحفظ کا احساس ہوتا ہے اور یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے. بلکہ ہمیں تو ایز اے امت مسلمہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر کوئی بھی انسان کسی رشتے کو اس کا مقام نہیں دے رہا تو ہم اس کو متوجہ کریں، امر بالمعروف کریں، اور اگر کوئی قطیعت اور رحم کر رہا ہے تو ہم اس کو منع کریں. ہم اس کو روکنے والے ہوں کہ دیکھو ایسا نہیں کرتے، یہ غلط بات ہے. کیونکہ دوسروں کے پاس بڑی شکایتیں ہوتی ہیں کہ وہ ہمارا خیال نہیں رکھتے، انہوں نے ہمیں پوچھا نہیں. ٹھیک ہے، نہیں پوچھا، وہ ان کا کام، وہ ان کا اور ان کے رب کا معاملہ، مگر آپ پر کیا حکم ہے؟ جو آپ کے لیے حکم ہے. جس نے ایک دفعہ آپ کو پیدا کر دیا بس اس کے بعد آپ اس کے غلام ہیں. وہ جو بھی کرے، آپ سے جو نیکی ہو سکتی ہے آپ کر لیں. وہ نہیں کرتے، ان کی مرضی، ان کی مجبوریاں ان کے ساتھ. اور دعاؤں میں بھی ان کو یاد رکھیں. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، بہت کم دعائیں جو قل سے شروع ہوتی ہیں. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. پھر اسی طرح دوستوں سے ہمیں بڑی محبت ہوتی ہے، ان کے قریب رہنے کی وجہ سے ان کے ساتھ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، مل جل کے گھل مل کے رہتے ہیں، ہم انجوائے کرتے ہیں ان کی کمپنی کو، وہ ہمارے دکھ سکھ میں بھی کام آتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنے خون کے رشتوں کو بھول جائیں اور ان کے خلاف بدگمانیوں کا ایک محاذ کھڑا کر دیں اور ان کے خلاف ایک نفرت کی دیوار حائل کر لیں. نہیں، سل من قطعک، جو تم سے کاٹے تم اس سے جوڑو. ہمارے لیے یہ حکم ہے، بدلے کے طور پر نہیں. لیس الواصل بالمکافأہ، واصل وہ نہیں ہوتا جو بدلے کے طور پر صلہ رحمی کرتا ہے. تو بہرحال بہن بھائیوں میں یہاں تک بھی معاملات پہنچ جاتے ہیں کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو قتل تک کر دیتا ہے، جیسا کہ یہاں پر ہوا. بلکہ دنیا میں سب سے پہلا قتل ہی بھائی کا بھائی کے ہاتھوں ہوا. ہم کہتے ہیں آج کل حالات بڑے خراب ہیں، خبریں پڑھتے ہیں، اخبار پڑھتے ہیں، اس میں جب کوئی ایسی خبر پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ایسا دور آ گیا ہے کہ بھائی نے بھائی کو مار دیا. اور یہ بھول جاتے ہیں کہ سب سے پہلے بھی بھائی نے ہی بھائی کو مارا تھا. انسان کی نفسیات نہیں بدلتی، انسان وہی ہے. وقت اور حالات میں تبدیلی آتی رہتی ہے لیکن انسان وہی ہے، وہی اس کے اندر کے جذبات ہیں، وہی خواہشات ہیں، وہی احساسات ہیں، وہی اس کے ساتھ شیطان ہے، وہی اس کے ساتھ نفس ہے. لہذا یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. اس لیے حالات پہ بہت پریشان ہونے کی بجائے اپنے طاقت صلاحیت کو کرنے کے کاموں میں لگا دینا چاہیے. بہرحال اس نے بھائی کو قتل کر دیا تو اس نے اپنی دنیا کا بھی نقصان کیا. جب کوئی اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے تو اس کا دنیاوی نقصان کیا کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ کہ وہ بھائی کو کھو دیتا ہے، ایک مددگار کو کھو دیتا ہے، ایک رشتے کو کھو دیتا ہے. بھائی تو ویسے بھی اگر دنیا سے چلا جائے طبعی موت مر کے بھی تو وہ بھی بہنوں کے لیے بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ عرب کی ایک مشہور شاعرہ جو ہے اس نے اپنے بھائی کے لیے، جو بھائی صخر تھا، اس کے لیے بہت مرثیے لکھی اور وہ صرف ان مرثیوں کی وجہ سے بہت مشہور ہوئی. خنسا، وہ کہتی تھی کہ میں ساری زندگی روتی رہوں گی اور کبھی چپ نہیں کروں گی. اور پھر اس نے کالی گدڑی سی پہن لی تھی، یہ جو ہوتی ہے نا اون کی بنی ہوئی، کہ سیاہ لباس غم یا ماتم کا نشان کے طور پر. تو وہ صرف بھائی کے غم میں روتی رہتی تھی. لیکن بعد میں جنگ قادسیہ میں اس کے اپنے 4 بیٹے شہید ہوئے. جب وہ مسلمان ہو گئی تو ان کے لیے نہیں روئی. یہ ایمان کا فرق ہے نا. جب ایمان آ جاتا ہے تو انسان کے سارے معیار ہی بدل جاتے ہیں. جب دل بدلتا ہے تو ہر چیز نظر آنے والی بدل جاتی ہے. غم اور خوشی کس چیز کا نام ہے وہ بھی بدل جاتا ہے. یہ جو غم ہے نا، یہ ہمارے کچھ ہوتے ہیں غم، لیکن ہم ان کو خود بھی طاری کر لیتے ہیں اپنے اوپر. اس لیے طاری کر لیتے ہیں کہ ہم نے معاشرے سے سیکھا ہوتا ہے کہ طاری کرنا ہے، کیونکہ دکھانا ہوتا ہے نا ہم نے کہ ہم پہ طاری ہو چکا ہے. کیونکہ مقصد اللہ کو راضی کرنا تو نہیں نا، مقصد تو دنیا میں فٹ ہونا ہے کہ ہم کہیں سوسائٹی میں انفٹ نہ ہو جائیں. ہمیں اس بات کا بڑا خوف لگا رہتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، ہے لوگ کیا کہیں گے، اس کو ذرا غم بھی نہیں ہے. بہرحال اللہ بچائے ان سب چیزوں سے. تو دنیا کے نقصان میں انسان بھائی جیسا رشتہ کھو بیٹھتا ہے. اس کے علاوہ کیا نقصان ہوتا ہے؟ آپ کے ذہن میں کوئی نقصان آ رہا ہے؟ جب ایک بھائی آپ کا فوت ہو جائے یا
بھائی بھائی کو مار دے تو پھر کیا نقصان ہو سکتا ہے. باقی رشتوں سے بھی کٹ جاتا ہے. ماں باپ کی ناراضگی بھی مول لیتا ہے. آپ کو پتا ہے ماں باپ تو بچوں کی لڑائی میں بھی دل برداشتہ ہوتے ہیں اور غمگین ہوتے ہیں. یعنی اکثر میں نے خواتین کو دیکھا ہے کہ ساری چیزیں نعمتیں زندگی کی، یہ غم کھایا جا رہا ہے کہ میرے 2 بچے آپس میں بولتے نہیں، ایک دوسرے کے گھر نہیں جاتے، آپس میں لڑتے رہتے ہیں. ماں باپ کے لیے بہت بڑا دکھ ہوتا ہے، چاہے چھوٹے بچے ہوں چاہے بڑے بچے ہوں. اگر بچے آپس میں لڑیں ماں باپ کو سخت تکلیف ہوتی ہے. اور کیا ہوتا ہے جب ماں باپ کو آپ تکلیف دیں گے کہ ان کا جگر گوشہ آپ نے مار دیا، تو پھر آپ کی جگہ ماں باپ کے دل میں کہاں سے بن سکتی ہے. اور کیا ہوتا ہے ایسے قاتل جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے خاندان سے ہی کٹ جاتے ہیں اور رشتوں کی سپورٹ سے محروم ہو جاتے ہیں، کئی بھاگ جاتے ہیں ادھر ادھر. کچھ روایات میں نے پڑھا تھا اس قصے میں کہ وہ یمن کی طرف بھاگ گیا جو تھا قابیل، اور پھر اس کے بچے بڑے ناخلف پیدا ہوئے اور پھر اسی کے ایک بچے نے اس کو پتھر مار کے مار دیا. اللہ عالم ان کہانیوں میں کتنی صداقت ہے، لیکن ہوتا پھر یہی ہے، وراثت سے انسان محروم ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ انسان اپنی نیک نامی کھو دیتا ہے. یعنی انسان کسی پل چین نہیں پھر لے سکتا. یاد رکھیے قتل کر کے انسان جس وجہ سے کسی کو قتل کرتا ہے نا وہ چیز بھی اس کو نہیں ملتی. مثلا اگر مان لیا جائے کہ قابیل نے لڑکی کی وجہ سے قتل کیا تھا، اگر یہ مان لیا جائے تو کیا وہ لڑکی پھر اس کو مل گئی؟ یعنی بعض اوقات لوگ مال کے لیے، وراثت کے لیے، وراثت کی تقسیم میں یا اور اسی طرح کی چیزوں میں قتل کر دیتے ہیں. جس چیز کے لیے قتل کیا تھا وہ بھی نہیں ملتی انسان کو. اور پھر دل کے اوپر جو ندامت اور پریشانی اور غم اور دکھ اور نائٹ میئرز، نہ دن کو چین نہ رات کو آرام، تو یہ ساری چیزیں انسان کے ساتھ لگ جاتی. ایک غلط فیصلہ. اور آخرت کا نقصان کیا؟ وہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ قتل کا بدلہ بھی پائے گا اور بعد میں آنے والے سارے قاتلوں کا گناہ بھی اس کے حصے میں جائے گا، جیسے آگے آیت سے واضح ہوگا. ام ورقہ جو تھی وہ قاریہ قرآن تھی، حافظہ قرآن تھی، صحابیہ تھی. تو وہ اپنے محلے والوں کو نماز جماعت سے پڑھاتی تھی. اس میں obviously عورتیں اور بچے ہی ہوتے ہوں گے، لیکن ان کے لیے ایک مؤذن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دیا تھا. اذان نہیں دیتی تھی لیکن نماز پڑھاتی تھی. انہوں نے اپنی لونڈی سے کہا کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہوگی، تو اس نے کسی کے ساتھ مل کر ان کو شہید کر دیا اور پھر وہ اس سے بھی محروم ہو گئے. تو بہرحال ایک نہیں بے شمار نقصانات ہیں. اس وقت تو ٹائم نہیں کہ ہم بہت مزید برین سٹارمنگ کریں، لیکن انسان غور و فکر کر سکتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اتنا بھیانک جرم، اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا ظلم، فطوعت لہ نفسہ، اس کے نفس نے اس کے لیے آسان کیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات مشکل کام، آڈ تھنگس انسان کے لیے آسان ہو جاتی ہیں جب اس کا نفس اس پہ حاوی ہو جاتا ہے، جب وہ اپنی خواہشات سے مغلوب ہو جاتا ہے. ہمیں بھی سوچنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کوئی بھی مشکل کام میرے لیے کب آسان ہوتا ہے. اس میں دونوں صورتیں ہو سکتی. نیکی کا کام بھی مشکل لگتا ہے بعض اوقات، اور بعض اوقات گناہ کا کام مشکل لگتا ہے. تو کوئی مشکل کام میرے لیے کب آسان ہوتا ہے؟ امید ہے آپ اپنی ڈائریز پر لکھ رہے ہوں گے، اور اگر ان سوالوں کے جواب آپ سوچ کے لکھ لیں تو اس سے آپ کو ڈیسیژن میکنگ میں بڑی آسانی ہوگی. کیونکہ آپ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے نا کہ اچھا یہ وجہ ہوتی ہے جب میں کسی گناہ کو آرام سے کر جاتی ہوں جبکہ مجھے پتا ہوتا ہے. تو پھر آپ اس کا علاج بھی سوچیں گے بیٹھ کے کہ یہ میرے نفس کی وجہ سے ہوتا ہے یا کسی خاص چیز کی وجہ سے، جو بھی آپ کا انالیسز ہو. تو پھر آپ اپنے آپ کو روک لگا سکتے ہیں کہ مجھے گناہ کے کام کو نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. میں سلپ کب ہونے لگتی ہوں؟ اور جیسے آپ دیکھیں چال چلتے ہوئے مثلاً کچھ لوگوں کا بیلنس ٹھیک نہیں ہوتا. بچے ہوتے ہیں، جیسے جب بچے صحیح چل نہیں سکتے تو ماں باپ کیا کرتے ہیں، اپنی انگلی پکڑا لیتے ہیں، ان کا ہاتھ پکڑ کے چلتے ہیں. جب بوڑھے بزرگ ہوتے ہیں وہ اسٹک لے کے چلتے ہیں یا کوئی ان کو تھام کے چلتا ہے. تو ان کو پتا ہوتا ہے نا کہ میں کس جگہ گروں گا، کس جگہ پھسلوں گا، کیا چیز پھسلن والی. تو ہم میں سے بھی ہر ایک کو اپنی پھسلنے اور اٹکیں پتہ ہونی چاہیے، کہاں میرے لیے رکاوٹ بنے گی اور کون سی چیز آسان ہوتی. اس میں چھوٹی سی چیز آپ کے حوالے سے، مثلاً آپ قرآن کا کچھ حصہ حفظ کر رہی ہیں،
یا قرآن مجید حفظ کر رہی ہیں آپ سارا ہی، اور کوئی آیت ایسی آ جاتی ہے یا کوئی پیج ایسا آ جاتا ہے جو یاد ہو کے نہیں دیتا، پھر آپ مختلف طریقے سوچتے ہیں اور وہ ہو جاتا ہے، یا آپ کی ٹیچر آپ کو بتاتی ہے، کوئی دوست بتاتی ہے ایسے کرو، اس کو یوں یاد رکھو، اس سے پیچھے والے لفظ کو یوں یاد رکھو، آگے یوں، یعنی وہ طریقہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ ایسی چیزیں بھی آپ لکھ لیا کریں کہ اگر مجھے قرآن مجید یاد کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہو تو مجھے 1 2 3 4 5 یہ کام کرنے ہیں، نیکسٹ ٹائم ان کو پڑھیں اور وہی تجربہ پھر آزمائیں تو زندگی کی مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ یعنی ایک تو نیک کام مشکل ہو گیا جیسے قرآن پڑھنا، یاد کرنا، اور ایک ہے گناہ آسان ہو جانا، اس میں کیا کرنا ہے آپ نے؟ پھر اپنا جائزہ لینا ہے، آخر میں نے یہ بات بول ہی کیوں دی؟ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم یہ غلط کام کر لیتے ہیں نا، یہ کوئی گناہ کا کام کر لیتے ہیں، تو پھر ہمیں ندامت شروع ہو جاتی ہے، بے چینی شروع ہو جاتی ہے، اور ہم کہتے ہیں اب نہیں کروں گی۔ اچھا، کچھ چیزیں مباح ہوتی ہیں اور ان کی کثرت ہمیں پریشان کر دیتی، مثلاً میٹھا کھانا سب کے ہو سکتا نہیں ہو، وہ اپنے لیے کچھ اور سوچ لیں۔ اب آپ کافی پی رہے ہیں خوب ساری چینی ڈال کے، مزہ تو بہت آ رہا ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ طبیعت بوجھل ہوگی، جسم میں ایک دم شوگر کا رش آئے گا، اور پھر اس کے بعد وہ آپ جب ڈھیلے پڑیں گے تو آپ سے کوئی کام نہیں ہوگا، اور بہرحال اس کے کانسیکوینسز لانگ ٹرم تو جو ہیں سو ہیں، لیکن شارٹ ٹرم بھی آتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے کوئی ٹھنڈی چیز کھا لی اور آپ کو پتا ہے ٹھنڈی یا کھٹی کھانے سے آپ کا گلا خراب ہو جاتا ہے، لیکن آپ پھر بھی زیادتی کر جاتے ہیں۔ یعنی ایک غلط کام تھا جو آپ کے نسبت سے غلط تھا، وہ آپ کے لیے آسان ہو گیا۔ کیوں ہوا؟ کیا چیز آئی تھی یہاں؟ کیا چیز نظر آ رہی ہے؟ خواہش، نفس، اور پھر آپ دیکھتے اچھا وہ بھی کھا رہا ہے، چلو وہ کھا سکتا میں بھی کھا لوں، اس نے 2 دفعہ لیا، چلو میں بھی 2 دفعہ لے لیتی ہوں۔ ایسے کرتے کرتے ہم اپنے ساتھ ظلم کر جاتے ہیں۔ اب ہو گیا، اب آپ پڑے بیمار اور لگ گئے 8 دن اینٹی بایوٹک کھانے میں۔ تو اگر آپ انسان ہیں، واقعی عقل رکھتے ہیں، تو پھر نیکسٹ ٹائم کیا کریں گے؟ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھ اور لکھ لیں گے اپنی ڈائری پر اپنے ساتھ کیے ہوئے عہد کہ اب یہ چیز مجھے نقصان دیتی ہے، میں نے یہ نہیں کرنی۔ لیکن اگر آپ پھر بھی کرتے چلے جاتے ہیں تو پھر آپ بھگتیں گے بھی، کیونکہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ انسان کے ارادے یا اختیار میں غلط کام کرنا تو ہے، لیکن اس کے نتائج سے بچنا پھر اس کے اختیار میں نہیں۔ آپ کسی کو ایک تھپڑ لگا دیں، یہ آپ کے اختیار میں ہے، راہ چلتے کو مار دیں، آپ کر سکتے ہیں، لیکن اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے آپ کو 2 یا 2-3 طرف سے بھی پڑ جائیں، کئی لوگ اس کی حمایت میں اڑ جائیں۔ تو اس طرح اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے ساتھ ایکسرسائز کریں، یہ کوشچن لکھ لیں کہ کوئی مشکل کام میرے لیے آسان کب ہوتا ہے؟ مثبت کام، منفی کام، اچھا کام، برا کام، نیک کام، گناہ کا کام۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ کوئی بھی عمل یا کوئی بھی چیز میرے سامنے جب آتی ہے تو یعنی وہ مشکل ہوتی ہے، لیکن اس پر میرا ری ایکشن کیسے ہوتا ہے، اور اس سے سیکھ کر پھر آپ جب دوسرے کے ساتھ وہ کام کریں گے تو آپ کے لیے آسان۔ اس کو میں ایک مثال سے بتاتی ہوں۔ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ اس مہینے آپ کی تنخواہ یا آپ کے اسکالرشپ یا آپ کے جیب خرچ میں سے 1000 روپیہ کاٹ لیا جائے گا، کیا ری ایکشن ہوگا؟ کیا رسپانس ہوگا؟ خوش ہوں گے، چلو شکر ہے 1000 تو نکلا، کوئی بھی خوش نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ کو بتایا جائے کہ آپ کا یہ 1000 سیلاب زدگان کی مدد میں دیا جائے گا، پھر ری ایکشن وہی ہوگا۔ 1000 تو کٹا، 1000 تو تب بھی کٹ گیا تھا، اب بھی 1000 اپنی جگہ ہی ہے، لیکن آپ کا رسپانس مختلف ہوگا۔ اگر آپ سے کہا جائے کہ جو کٹوانا چاہے کٹوا لے اور جو نہیں کٹوانا چاہتا نہ کٹوائے، پھر ری ایکشن کیا ہوگا؟ فرق ہوگا۔ پھر آپ کہیں گے نہیں، آپ 1 نہیں 2 کاٹ لیں۔ یہ ہے انسانی نفسیات، ٹھیک ہے۔ آپ نے جب بچوں سے بات کرنی ہے یا کسی سے کوئی کام کہنا ہے تو آپ ڈائریکٹ اس کو اس طرح نہ کہیں کہ آپ لائیں 1000 روپے ڈونیشن دے دیں، کیونکہ انسان کے اندر کچھ ایسی چیز ہے کہ جب اس کو براہ راست حکم ملتا ہے اپنے جیسوں سے تو وہ اندر ایک نیگیشن کا خانہ ہوتا ہے، نو۔ آپ بچے سے کہیں گے ادھر آؤ، نو، تو صاف ہوتا ہے نا، اس کو وہ کوئی نہیں ہوتا رکھ رکھاؤ، بڑے ہو کے دل میں تو نو ہوتا ہے، اوپر سے کہہ دیتے ہیں جی حکم کریں، تو اندر انسان کے نا وہ نو ایک ہوتی ہے،
لیکن بڑے ہو کر ہم معاشرے سے ایٹیکیٹ سیکھ لیتے ہیں اور پھر ہم ذرا اور طرح ریئیکٹ کرتے ہیں. تو اپنے اوپر رکھ کے چیزوں کو دیکھا کریں. آپ کیسے فیل کرتے ہیں, آپ کیسے کسی چیز کو لیتے ہیں, اور آپ نے یہ کام دوسرے سے کس طرح کروانا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ وہ کون سے برے اعمال ہیں جو بار بار سرزد ہوئے چلے جا رہے ہیں, وہ کون سے برے اعمال ہیں جو بار بار سرزد ہوئے چلے جا رہے ہیں, اس کے پیچھے آخر وجہ کیا ہے. وجوہات تلاش کر لیں اور ان وجوہات کا علاج کریں, تاکہ جو اوپر وہ کیکر کا پودا نکل رہا ہے نا, اس کو اگر اوپر سے صرف ٹہنیاں کاٹیں گے نا, اس میں پھر ٹہنیاں نکل آئیں گی, پھر نکل آئیں گی, پھر نکل آئیں گی. بالکل ہمارا حال یہی ہے. جب ہمارے دل میں ایک بری خواہش کا بیج پڑ جاتا ہے نا اندر, اور وہ پودا بن جاتا ہے اور وہ جڑ پکڑ لیتا ہے, تو پھر بعض اوقات ہم صرف اوپر اوپر سے ٹریمنگ کرتے ہیں, جبکہ کچھ عرصہ گزرتا ہے اور پھر ہم وہی کر چھوڑتے ہیں. استقامت نہیں ہوتی نیکی پر. تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے, کیا کرنا چاہیے؟ ڈیپ ڈاؤن جانا چاہیے, ڈگ کرنا چاہیے, اندر جا کے جڑوں سے اس کو نکالنا چاہیے. تو قد افلح من زکاہا. آپ کو معلوم ہے کہ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن میں صرف دوا کام نہیں کرتی, اس میں سرجری بھی کرنی پڑتی. اور سرجری میں وہ کیا میک شور کرتے ہیں کہ جہاں تک وہ چیز پھیلی ہوئی ہے, کینسر ہو سکتا ہے, کوئی پھوڑا ہو سکتا ہے, وہ سارا حصہ نکال دیں تاکہ ایک سیل بھی باقی نہ رہے, چھوٹی سی جڑ بھی باقی نہ رہے, کیونکہ وہ باقی رہ گئی تو کیا ہوگا, دوبارہ ہو جائے گا. اسی لیے آپ دیکھیں ایسی بیماریاں ری اکر کرتی رہتی ہیں نا, ایک دفعہ علاج کرتے پھر دوبارہ اٹھ جاتی, پھر دوبارہ, کیونکہ وہ سیل باقی ہوتے ہیں, جراثیم باقی ہیں. پھر کیا کرتے ہیں, یا کیمو تھراپی کرتے ہیں یا ریڈیشن کرتے ہیں, اور ریڈیشن میں اس صحت مند حصے کے بھی سارے سیل جلا دیے جاتے ہیں. کس وجہ سے سارے وہ بھی جلا دیے جاتے ہیں, یعنی وہ جو ہیلدی مباح چیز ہے اس کو بھی کٹ ڈاؤن کر دیا جاتا ہے, تاکہ وہ جو ایک دشمن اندر چھپا ہوا ہے نا وہ دوبارہ نہ جڑ پکڑے. یہ پروسیس آسان ہوتا ہے, سرجری کروانا اور ریڈیشن لینا اور کیمو تھراپی کرانا. اگر آپ کے آس پاس کسی رشتے دار کے ساتھ یہ سارا گزرا ہو تو آسان نہیں ہوتا. لیکن کیوں کرتے ہیں, اس پروسیس سے کیوں گزرتے ہیں؟ اگر آپ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ لائف تھریٹنگ ہے, یہ بیماری لائف تھریٹنگ ہے. اسی طرح ہماری کچھ بیماریاں حسد, بغض اور شرک اور نفاق اور اس طرح کی چیزیں لائف تھریٹننگ ہیں. آخرت میں ان کے اوپر سخت پکڑ ہے. دنیا تو جیسی تیسی گزر جائے گی, لیکن آخرت میں پھر چھوٹ نہیں, سزا بھگتنی پڑے گی, اور وہ سزا بہت بڑی سزا ہے. لہذا انسان اس دنیا میں ہی ان سارے پروسیسز سے گزر جائے, اور عام طور پر ان چیزوں کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے. تو آپ کی زندگی میں بھی جو گناہ بار بار ہوئے چلے جا رہے ہیں نا, اس کو پیش خیمہ سمجھیں یا نتیجہ سمجھیں. کس چیز کا؟ کسی اندر چھپی ہوئی خواہش کا, یا اندر چھپی ہوئی کسی بیماری کا, یا ایمان کی کمزوری کا, یا کوئی ایسی چیز ہے. یہ جو میں آپ کو سیلف انالیسس کے کوسچن دیتی ہوں, اس کے تھرو آپ ڈگ کرتے جائیں, سوال لکھے. یہ لکھنا بھی ایک تکلیف دہ عمل ہے, کیونکہ کتنی دیر تو آپ کو سوچ میں سمجھ ہی کچھ نہیں آئے گی, کیا جواب لکھوں. ویسے بھی ہم ہر چیز دوسروں سے پوچھ کے لکھنے کے عادی, اپنے ساتھ کم ہی سچے ہوتے ہیں, اپنے آپ کو کم ہی ایکسپلور کرتے ہیں, اندر سے کم چیزیں نکلتی ہیں. اب تو ہمارے اسپیلنگ بھی کوئی اور ٹھیک کر دیتا ہے, اسپیل چیک لگے ہوئے ہیں, آٹو چیک, اس کو آن کر دیں, آپ کے سارے اسپیلنگ وہ ٹھیک کرتا جائے گا. آپ ٹائپ کرتے جائیں, غلطیاں پہ غلطیاں کرتے جائیں, کوئی اور آپ کی غلطیاں ٹھیک کر دے گا. تو یہ جو ہمارا لائف سٹائل بن گیا نا, اس میں اپنے ساتھ وقت گزارنے اور اپنے آپ کو انالائز کرنے اور اپنی غلطیاں دیکھنے کا ہمیں وقت نہیں ملتا. بھائی کا بھائی کو قتل کرنا آسان کام نہیں ہے, لیکن نفس نے آسان کر دیا. تو شر شروع ہی اندر سے ہوتا ہے. اسی لیے خطبے میں کیا پڑھتے ہیں, وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا. ہم اپنے ہی نفسوں کے شر سے بچنے کے لیے ہم اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں. اللہ کی مدد تو ہر وقت ساتھ ساتھ مانگی ہی جاتی رہے گی, لیکن obvious گناہ جو بھی ہماری زندگی میں نا, مثلاً آپ سے ٹنگ سلپس بہت ہوتی ہے, منہ سے اچانک لفظ نکل جاتا ہے, بچپن سے گالیاں سننے دینے کی عادت ہے. اب قرآن پڑھ کے وہ تو نہیں دیتے, لیکن کسی وقت اچانک منہ پہ کوئی چیز ایسے, یا غلط قسم کے لفظ بولنے کی, سویر کرنے کی, قسمیں کھانے کی عادت پڑی ہوئی ہے. اب وہ پڑی ہوئی ہے نا, تو
اب وہ اچانک ہی منہ سے نکل آتی ہیں تو ان کا یہ نہیں، یہ زبان ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے ہارٹ کے ساتھ. جو کچھ یہ بولتی ہے نا وہ یہاں سے نکل رہا ہوتا ہے، اس کا سورس کی جڑیں یہاں ہے، دل کے اندر ہے. تو وہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے جس کا کچھ اس طرح کا مفہوم ہے کہ کسی انسان کی زبان درست نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو. اور قیامت کے دن کام کس نے آنا ہے؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. یہ قلب سلیم، سلامت، چھوٹے سے چھوٹے کینسر سیل سے بھی پاک، ہر جرم سے، ہر شک و شبے سے، ہر خواہش سے، بری خواہشات سے پاک کر کے ساتھ لے جائیں گے تو پھر ہی کام چلے گا، تبھی فائدہ ہوگا آخرت میں. ورنہ جن چیزوں کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، بیٹے اور مال، وہ وہاں کچھ کام نہیں آئیں گے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. تو ہمیں اس پر وقت لگانے کی ضرورت ہے، اور قرآن اس کی نشاندہی کرتا ہے. اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اب ہوا تو پن پوائنٹ ہو گئی. سوال یہ ہے کہ یہ خواہش نفس جو ہے یہ کس وقت ٹریگر کر جاتی ہے، یہ ڈھونڈنا ہے آپ نے. یعنی آپ اچھے والے انسان تھے، وہ اچانک ہی کوئی ایسی چیز آ گئی اور اس کی وجہ سے آپ غلط کام کرنے لگے. کیوں ٹریگر ہوئی؟ آپ کو پتا ہے بعض کیسز لوگ اپنے واقعات زندگی کے کانفیڈنس میں مجھے بتاتے ہیں. اب آپ کو تو نہیں پتا وہ کس کا واقعہ ہے، کوئی ہوگا ABC، لیکن میں آپ لوگوں کے ساتھ کیوں شیئر کرتی ہوں یا آپ لوگوں کو یہ نصیحت کیوں کرتی ہوں کہ انسان اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالے. پچھلے دن ایک خاتون نے کہا کہ ان کی دوست کا مسئلہ ہے، اللہ جانے دوست کا تھا یا ان کا اپنا تھا، کسی نے بتایا مجھے کہ شادی سے پہلے ان کی کسی لڑکے سے سلام دعا تھی یا دوستی تھی یا کوئی تعلق تھا جس بھی درجے کا، وہاں شادی نہ ہو سکی. پھر شادی ہوئی، کینیڈا آ گئی، پھر بچے ہوئے، خوشحال زندگی، سب کچھ. اب یہ جو ایک فتنہ چل پڑا ہے کہ فیس بک کے ذریعے فرینڈس کو ڈھونڈ لیا جاتا ہے. آپ نہیں کسی کو ڈھونڈتے، لوگ آپ کو ڈھونڈ لیتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد ٹیکسٹ کرتے ہیں آپ کو. اب یہ جو ٹیکسٹ ہے اس نے آپ کو کیا کیا؟ وہ جو ایک سیل اندر کہیں چھپا مرا پڑا تھا نا، وہ جاگ گیا. آپ کو وہ ساری دوستی یاد آ گئی پیچھے کی. اب آپ کر رہے ہیں کام کاج، آپ سوچ رہے ہیں جواب دوں کہ نہ دوں، نہ دوں، ہے برا لگتا ہے، کیا سوچے گا، میں ایسی بے وفا نکلی کہ شادی بھی کر لی اور کبھی مڑ کے یادیں. یہ ہے طوعت لہ نفسہ، طوعت لہ نفسہ. دائیں بائیں ہوتے 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 آپ نے ایک جواب دے دیا، انہوں نے بھی جواب دے دیا. اب کیا ہے؟ باقاعدہ سلسلہ چل پڑا. اب وہ اتنے گلٹ میں ہیں، اتنی پریشانی میں ہیں کہ اگر ہسبینڈ کو پتا چل گیا، اگر بچوں کو پتا چل گیا تو میرا کیا ٹھکانہ ہوگا، میں کہاں کھڑی ہوں گی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر تھوڑا بہت دین کا بھی علم آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آخرت کی بھی فکر لگ جاتی. بھائی اس وقت کہاں تھے آخرت کی فکر کرتے ہوئے جب آپ نے اس ٹیکسٹ کا جواب دیا. آپ سب کو میں یہ ایڈوائز کروں گی کہ اگر آپ فیس بک پہ ہیں بھی تو اس کا جو میسنجر ہے اس کو تو بڑا پکا لاک لگائیں کہ کوئی آپ کو کہیں سے بھی اس پہ ٹیکسٹ نہ کرے. بعض اوقات کوئی آپ اچھی سی پوسٹ لکھتی ہیں تو میسنجر پہ پرائیویٹ میسج آنے لگتے ہیں، آپ بہت اچھی ہیں، آپ فلاں ہیں، ڈمکاں ہیں. ہمیں نہیں پڑھنی ایسی باتیں، نہ ہم اچھے ہیں آپ کے لیے اور نہ ہی ہم پڑھنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ اب نقطۂ آغاز ہے، نقطۂ آغاز ہے. تو یہ جو خطرات ہیں نا وہ بعض اوقات ہم کھڑکیاں دروازے بند بھی کر دیتے ہیں پھر بھی گرد اندر آ جاتی ہے. کیوں آتی؟ سوراخ رہ جاتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے. یہ چھوٹے سوراخ جو ہے نا ان سے خواہشات کی ہوائیں اندر آ جاتی ہیں اور دل کو اوور پاور کر لیتی ہیں، اور انسان ایک اچھا بھلا صراط مستقیم پہ چلتے چلتے کہیں اور چل پڑتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ چوکنے رہیں، تقویٰ کے ساتھ رہیں، چوکنے، نفس کی چالوں کو پہچانیں اور ان سے بچیں، کیونکہ یہ لائف تھریٹننگ ہے. دنیا میں بھی بے عزتی کا باعث ہو جاتا ہے اور پھر ویسے بھی لائف تھریٹننگ ہے، لائف تھریٹننگ. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. آخرت کی سزا بھگتنا آسان نہیں. جب کوئی چیز آپ کی سوچ پر حاوی ہونے لگے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سوچوں پہ چیزیں حاوی ہو جاتی ہیں نا کبھی کبھی، پھر کیا کرتے ہیں؟ یہ بھی ایک رستہ ہے، میں اس لیے اس کا ذکر کر رہی ہوں. یہ بھی ایک رکھنا ہے، وہ سوراخ ہے نا جو ان میں سے ایک یہ ہے. بعض اوقات کسی نے آپ کو ٹیکسٹ بھی نہیں کیا، کچھ نہیں ہوا، بس کوئی چیز آپ نے دیکھی
تو ایک دم آپ یادوں کی دنیا میں چلے گئے اور پھر رونے لگ گئے، اور پھر باقی دن آپ کا وہی یاد بار بار آ رہی ہے. اب اگر اس سچویشن میں آپ آ گئے پھر کیا کریں گے؟ آپ اپنے آپ سے چھٹکارا نہیں پا رہے. نہ آپ کی نماز میں کوئی مزہ آیا، نہ آپ کے کوئی کلاس میں بیٹھنے کا مزہ آیا، نہ آپ اسی سوچ میں غلطاں ہیں، پریشان ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں. کیا کرنا چاہیے؟ کیسے چھٹکارا پائیں؟ اصل میں پتہ کیا ہے، یہ جن ٹاپکس میں بات کر رہی ہوں نا، یہ ہم سب کے ساتھ کسی نہ کسی درجے میں یہ چیزیں لگی ہوئی ہیں نا، جو ہمیں نقصان دیتی ہیں، تکلیف دیتی ہیں. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ ان سے باہر نکل کے پروڈکٹیو انسان بنے. اس وقت جو میرا سوال ہے نا وہ یہ کہ جب سوچیں حاوی ہونے لگے تو کیا کریں؟ چاہے وہ گلٹ ہو، چاہے وہ کسی کی یاد ہو، چاہے کوئی غم کی لہر ہو، چاہے کوئی خوف کی، اس خاص معاملے پہ بہت زیادہ دعا کرنی شروع کر دی جائے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جیسے ہی وہ بات آپ کے دماغ میں آئے فوراً دعا شروع کر لیں. جب ایسی سوچیں آتی ہیں تو ان سوچوں کا حل میں یہ کرتی ہوں کہ جب تک اس بندے سے کمیونیکیٹ نہ کر لیں تو وہ سوچے پھر آپ کے اندر بھی ایک فساد پیدا کر دیتے ہیں اور مزید خرابی ہوتی ہے. تو جب بھی بات چیت ہو جاتی ہے تو وہ معاملہ کلیئر. اگر کسی سے انبن ہو گئی فوراً دوبارہ سلام کر لیں، کوئی کام کہہ دیں، کوئی بات کر لیں. یعنی اگر آپ کسی پہ ناراض ہوئے یا کوئی آپ پہ ناراض ہوا ہے تو یہ بہت اچھا حل ہے. یعنی میں تو عام طور پہ یہی کرتی ہوں کہ ضرورت کے وقت ڈانٹ بھی دے دیتی ہوں، اور جب وہ بات ختم ہو جاتی ہے 1-8 منٹ میں تو اس کے بعد نارمل باتیں شروع ہو جاتی ہیں. اپنے آپ کو واپس جلدی نارمل کریں. اگر ایسی کوئی چیز بار بار آپ کو وہ کر رہی تو مختلف چیزوں کے ساتھ مختلف طریقے سے ڈیل کرنا ضروری ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اپنے ساتھ سچے ہو جائیں اور اپنا وقت ضائع نہ کریں ان چیزوں میں. اور اگر مستقبل کا خوف ہو تو معاملات اللہ کے سپرد کر دیں کہ اللہ تو نے کرنا ہے نا، تو سب کچھ کر سکتا ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قال انما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ وہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے. کہنے لگا ہائے افسوس مجھ پر، کیا میں اس سے بھی عاجز ہو گیا کہ میں اس کوے جیسا ہو جاؤں کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا سکوں. تو وہ پشیمان ہونے والوں میں سے ہو گیا. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اس کو اب سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس کو پتا نہیں تھا کہ اب اس لاش کے ساتھ کیا کرے. اب اسے یہ خوف لاحق ہوا کہ اگر وہ اس کو ایسے ہی کھلا چھوڑ دیتا تو درندے اس کو کھا جائیں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک کوا بھیجا تاکہ وہ اس کو دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کو کیسے دفن کرے. روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے تھے،
وہ آپس میں لڑے، ایک نے دوسرے کو مار دیا، پھر ایک کوے نے دوسرے مرے ہوئے کوے کے لیے زمین کھودی اور اس کو اس میں ڈال دیا اور اس پر مٹی ڈال دی. تو فبعث اللہ غرابا، فبعث، بعث کا لفظ بعث سے ہے، بعد بعث الموت، اس کا مطلب ہوتا ہے بھیجنا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک پرندہ بھیجا جسے کبا کہا جاتا ہے، اور اس کے دل میں وہ جگہ الہام کر دی جہاں وہ قابیل کو دیکھ سکے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کبا ہی کیوں بھیجا، دیگر پرندوں کی بجائے کبا کیوں بھیجا؟ اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کبے اتنے پرانے ہیں، یعنی اتنے سالوں سے دنیا میں ہیں، سروائیو کر رہے ہیں، ایکسٹنکٹ نہیں ہو رہے، بلکہ ان کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے. حدیث میں کبے کو ان جانوروں میں شمار کیا گیا جو فاسق ہیں، تو کسی اور جانور کو بھیجنے کے بجائے کبے کو بھیجا تاکہ یہ واضح کیا جائے کہ قابیل کا اپنے بھائی کو قتل کرنا فاسقوں کے عمل میں سے، کیونکہ کبے نے بھی دوسرے کبے کو مارا تھا نا پہلے خود، تو پھر اس کو دفن کر رہا تھا. تو کبے کا عمل اور قابیل کا عمل کیا ہو گیا، ریزمبل کر رہا تھا. یعنی جیسے کبے نے دوسرے کبے کو قتل کیا، ویسے ہی قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا. اب اسی سے یہ سیکھ رہا ہے کہ بھائی کی لاش کو کیسے چھپانا ہے. اور یہاں پر یبحث کا لفظ ہے، ایک یبعث ہے اور ایک یبحث، ہا اور عین کا فرق ہے. بحث کہتے ہیں کریدنے کو، کریدنے کا عمل کرنا، اور وہ کیا ہے، سخت اور جمی ہوئی مٹی کو نرم کرتے ہوئے اس کو ادھیڑنا، یعنی زمین کو ادھیڑنا اور اس میں سے کچھ تلاش کرنا، یہ اس کے اصل معنی میں ہے. اس طرح کہ مٹی کو اس کی جگہ سے اس کو دور ہٹایا جائے تاکہ وہ اس کی جگہ پر ایک خالی گڑھا چھوڑ دے. اور یبحث فی الارض یعنی وہ اپنی چونچ اور پنجوں سے مٹی اس طرح اکھاڑ رہا تھا کہ زمین سے اس مٹی کو نکال کر گڑھے کی مانند کوئی جگہ بنا لے کبے کو ڈالنے کے لیے. اب یہاں پر یبحث فعل مضارع آیا ہے. مضارع کو استعمال کرنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ زمین کی کھدائی اور پنجوں سے گڑھا بنانے میں ایک وقت لگا، اس کو جلدی نہیں ہو گیا یہ کام، اور اس کو لگاتار یہ کام کرنا پڑا. زمین کو کھودنا ایک مشکل کام ہوتا ہے. کبھی آپ میں سے کسی نے گارڈننگ کی ہے تو آپ نے وہ جو رمبا ہوتا ہے چھوٹا سا، اس کے ساتھ زمین کو کھودا، آسان ہوتا ہے یا مشکل ہوتا ہے؟ مشکل ہوتا ہے. ایون اگر آپ پانی ڈال کے زمین کو نرم بھی کیے ہوئے ہو نا، اور پھر اگر کدال کے ساتھ کوئی چیز کرنی پڑے، اس نے تو پنجے سے اور چونچ سے کیا نا، اگر کدال کے ساتھ کرنا پڑے تو کدال کو اٹھانا بھی ایک کام ہے. اگر آپ ہلکے لوہے کی لیں گے کدال ہی ٹوٹ جائے گی، اور اگر بھاری لوہے کی لیں گے تو اٹھانا مشکل ہوتا ہے. بعض اوقات جیسے مجھ سے لوگ پودے لگواتے ہیں تو میں دیکھتی ہوں کہ اس میں اور تو کچھ نہیں، مجھے کم از کم وہ مٹی ڈالنی پڑتی ہے کدال سے، تو اس میں سوچتی ہوں کہ جو باہر پڑی ہوئی مٹی ہے اس کو اندر ڈالنا ہی ایک مشکل کام ہے. کہاں یہ کہ زمین کے ساتھ جو سخت ہوئی ہوئی ہے اس کو اکھاڑ کے باہر لایا جائے. بحث کا لفظ جو ہے نا اردو میں بحث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. بحث میں کیا ہوتا ہے، باتوں کو کریدا جاتا ہے، ایک بات کہتے دوسرا جواب میں کچھ اور، پھر اور بات کچھ ہوتی ہے وہ ڈگ کر کے کہیں پہنچ جاتے ہیں انسان. اسی طرح عربی میں بحث ریسرچ کو بھی کہتے ہیں، ریسرچ کرنے کو. اس میں بھی کیا کرتے ہیں، ڈگ آؤٹ کرتے رہتے ہیں. ایک کتاب سے پڑھتے ہیں، اس میں ایک بات پتہ چلتی ہے، وہاں سے کوئی اشارہ کلو ملتا ہے، اس چیز کو ڈھونڈنے کے لیے ایک اور کتاب کھولتے ہیں، اس سے ایک اور کھولتے ہیں، اس سے اور کھولتے ہیں، تو کھولتے پھر جا کے کہیں اپنے مقصد تک پہنچتا. جب میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی تو اس وقت بعض اوقات ایک چھوٹی سی بات کی تحقیق کے لیے کئی کتابیں کھولنی پڑتی تھی. تو یہ ایک عمل بھی ایسا ہی ہے جیسے زمین کھودی جا رہی ہو. زمین کھودنا بھی مشکل کام ہے، ریسرچ کرنا بھی ایک مشکل کام ہوتا ہے. سنی سنائی باتیں آگے پیچھے کرنا آسان ہوتا ہے. سوء جسم کا وہ حصہ جس کو دیکھنے سے انسان کا دل برا ہوتا ہے. یہاں میت کا پورا جسم مراد ہے. کیوں؟ کوئی کنیکشن بنا سکتی؟ میت کو دیکھ کے دل کیسا ہوتا ہے؟ دل برا ہوتا ہے، دل خوش نہیں ہوتا، دل برا ہوتا ہے. تو سو کس کو کہتے ہیں؟ برائی کو. تو جسم کے قابل شرم حصے جو ہیں ان کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ ان کو دیکھنا کوئی پسندیدہ چیز نہیں. پتہ نہیں لوگ کیوں ایکسپوز کرتے ہیں اپنے آپ کو. تو اسی طرح مردے کے پورے جسم کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا. سوء سے مراد پھر اس کا ترجمہ لاش کیا گیا ہے، میت کا جسم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب ابن لي عندك بيتا في الجنة رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا رب انزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين رب انصرني على القوم المفسدين رب اعوذ بك من همزات الشیاطین واعوذ بك رب ان يحضرون۔ یا اللہ ہمیں شیطان کے وسوسوں اور اکساہٹوں اور شیطان کے ڈالے ہوئے خیالات سے محفوظ رکھ، ہمارے دلوں کی حفاظت کر، ہمیں اپنا تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہماری تمام مشکلات کو آسان کر دے، اور وہ تمام نیک کام جن کو ہم کرنا چاہتے ہیں ہمیں تو ان کی توفیق عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، ہمارا آج کا ٹارگٹ کمپلیٹ ہوا الحمدللہ۔ چلیں تھوڑا سا ریویو کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ صفیں درست کرنی ہے۔ اور کیسے صفیں درست کرنی ہے؟ ٹخنے پہ ٹخنا مار کر، سبحان اللہ، انشاءاللہ نرمی سے صفیں درست کرنی ہے انشاءاللہ۔ پھر آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ۔ سو اس کے بعد والدین کے لیے دعا کرنی ہے انشاءاللہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آمین یا رب العالمین۔ اپنے آپ کو اپنے آپ کو بہت زیادہ غم یا بہت زیادہ خوشی کے خود پر طاری ہونے سے بچانا ہے، کیونکہ بہت زیادہ غم کی طرح بہت زیادہ خوشی میں بھی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت نافرمانی کر جاتے ہیں۔ ہم لوگ ایسے بہت سے کام کر جاتے ہیں، غم میں تو ایک الگ اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتا ہے بندہ، مگر جب ہمیں اپنی خوشیاں سیلیبریٹ کرنی ہوتی ہیں تو اس میں بھی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کے بہت سے کام کر جاتے ہیں، ہے نا؟ ایسا ہوتا ہے نا کہ غم کا تو ایک الگ اسٹریٹجی ہے، مگر مجھے لگتا ہے کہ غم سے زیادہ ہم خوشیوں کے جب مواقع ہوتے ہیں ان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں اپنے آپ کو اس پر اپنے آپ پہ چیکس لگانے کہ اس وقت ہمیں جو ہے وہ کس طرح سے ریئیکٹ کرنا۔ اپنا نفس خود پر حاوی ہو جائے تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کام جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا وہ بھی آسانی سے کر جاتا ہے۔ جیسے قابیل نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ وہ حابیل کو قتل کر دے گا، قتل جیسا اتنا گھنونا اتنا برا کام وہ کر جائے گا، لیکن اس کا نفس اس پر اتنا حاوی ہو گیا کہ وہ کام کر گیا جو کتنا بڑا گناہ، کتنا بڑا بہت ہی غلط کام، جو ایک بھائی اپنے بھائی کے لیے سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ اس طرح کا کام کرے۔ تو اپنے نفس کو خود پر حاوی ہونے سے بچانا ہے۔ لیکن جس طرح ہم نے اساتذہ کا سنا کہ اساتذہ نے ہم سے ڈسکس کیا کہ نفس کا خود پر حاوی ہو جانا اگر ہم پازیٹیو طریقے سے دیکھیں یا مثبت طریقے سے اس کو اگر ہم استعمال کرنا چاہیں تو اچھے کاموں میں
صرف نفس کو خود پر حاوی کریں، تاکہ وہ بہتر کام جو ہم کو مشکل لگ رہا ہے، جو ہم کرنے سے ڈر رہے ہیں، ہمارا نفس اس کو ہم سے بہترین کروا دے، ہم اس کو مثبت انداز میں لے سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، جب سے قصص القرآن اسٹارٹ ہوا ہے، سیلف انالیسس کے ایسا لگتا ہے دروازے کھلے چلے جا رہے ہیں۔ میرے پاس بھی ایک چھوٹی سی بک ہے جس میں چھوٹے چھوٹے نوٹس ہر لیکچر کے بعد میں لکھ رہی ہوتی ہوں، ان میں سے بہت سے الحمدللہ عمل میں لانے کی کوشش کی ہے، کچھ ابھی بھی ہیں سائٹ میں جو کہ اسٹار بنے ہوئے ہیں جن پہ انشاءاللہ عمل کرنا ہے۔ لیکن سبحان اللہ، اتنا اپنے آپ کا جائزہ لینا، اپنا انالیسس کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اور جیسا اساتذہ نے کہا کہ آپ بھی ایک ڈائری بنائیں، تو مجھے اور آپ کو یہ آج انشاءاللہ ہمارا ورک ہے کہ ہمیں کرنا ہے کہ ایک ڈائری بنانی ہے، اس میں ہمیں لکھنا ہے کہ میرے لیے کس کام کو تیزی اور مہارت سے کرنا کب ممکن ہوتا ہے، کوئی مشکل کام میرے لیے کب آسان ہو جاتا ہے، اور وہی چیز اس میں مثبت اور منفی دونوں پہلو، دونوں طرح کے کام۔ پھر کسی فعل یا عمل کے بارے میں جو انفارمیشن میرے پاس ہے، کیا اس کا عمل کے کرنے پر کوئی فرق پڑتا ہے؟ اس کے بعد وہ کون سے برے اعمال ہیں جو بار بار سرزد ہو رہے ہیں، ان کی وجوہات جاننی ہے، کیونکہ ہم کو جو سازا نے کہا نا کہ چھوٹے سے چھوٹا سوراخ، نقطۂ آغاز جو ہے اس کو ہمیں روکنا ہے۔ وہ چیز ہم نے پکڑ لی تو ہم اس کو اسپریڈ ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی کہ ایک چھوٹا سا جیسے دیمک لگتی ہے تو کہتے ہیں نا کہ اگر وہ ایک دفعہ آپ نے اس کو وہیں پہ پکڑ لیا تو ٹھیک ہے، ادروائز وہ پورے چیز کو خراب کر جائے گی۔ تو ہمیں وہ نقطۂ آغاز، وہ چھوٹا سوراخ جو ہے نا، اس کو بھی بند کرنا ہے، چوکنا رہنا ہے، مستقل ہائی الرٹ، نفس کی چالوں سے بچنا ہے۔ مجھے کبھی کبھی سوچ کے ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو اگر کوئی ذرا سا بھی بتا دے کہ آج کل جو ہے وہ فلانا کوئی گروپ جو ہے وہ بہت ایکٹیو ہوا ہوا ہے اور بچے کڈنیپ کر رہا ہے، اور فلاں ان ایریاز میں زیادہ بچے کڈنیپ ہو رہے ہیں، تو ہم لوگ کتنا ہائی الرٹ پر آ جاتے ہیں کہ خیال رکھنا ہے یار، بچوں کا خیال رکھنا ہے، اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے۔ مگر قرآن میں کتنی جگہوں پر شیطان نے کھلے ہمیں دھمکیاں دی ہیں کہ میں ان کی اولاد کو، ان کے مال کو ان سے چھین لوں گا، میں ان کی اولاد کو اپنے راستے پہ لگا دوں گا۔ ہم لوگوں کو خوف ہی نہیں آتا، ہم لوگ کتنا آرام سے ریلیکس ہو کے اپنے بچوں کو ان فتنوں کے حوالے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ کتنا کھلا شیطان کا ایک کلیئر اس نے ہمیں دھمکی دی ہوئی ہے کہ بھئی بچا سکو تو بچا لو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی امان میں رکھیں، ہمارے بچوں کو، ہمارے سب جاننے والوں کو، اور شیطان کی چالوں سے بچنے میں ہماری مدد کریں، ہمیں اپنے نفس پہ کنٹرول میں ہماری مدد کریں انشاءاللہ۔ دوسرا ایک اور بات جو سازا نے کہی وہ مجھے بڑا اس کو ہو رہا تھا کہ ہمیں اپنی لائف تھریٹنگ بیماریوں کو فکس کرنا ہے۔ آمین۔ وہ لائف تھریٹننگ بیماریاں کن کاموں کو فکس کرنا ہے ہمیں، جو ہمیں دنیا میں اور آخرت میں سزا سے بچنے کے لیے ہماری مددگار ہوں گی؟ وہ کون سی بیماریاں ہیں جن کو ہمیں فکس کرنا ہے، جو ہمارے آس پڑوس میں ہمیں کہیں نہ کہیں سے کوشش کر رہے ہوتے ہیں ہٹانے کی، پھر جمپ کر کے واپس آ جاتی ہیں؟ جھوٹ، شرک، حسد، غیبت، جزاک اللہ خیر سسٹر، حسد، بغض، غیبت، سود، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم سب کوشش کر رہے ہوتے ہیں، مگر کچھ بہت وقت تک ہم اس کو ججمنٹل ہونا، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سسٹر آپ۔ تو ان سارے کاموں کو ہمیں فکس کرنا ہے تاکہ ہم دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہوں پر سزا سے بچ سکیں۔ ہمارے دل کی بیماریاں، جزاک اللہ خیر، اپنے ساتھ سچا ہونا ہے سب سے بڑی جو ہمارے دل کی بیماریاں ہیں نا، یہ صحیح کرنے کا ان کا طریقہ یہی ہے کہ ہمیں اپنے ساتھ سچا ہونا ہے۔ ہم اپنے آپ سے تو سچ بول سکتے ہیں،
بہت مشکل ہے وہ سچ بولنا. اگر آپ اپنی برائیاں اور اچھائیاں لکھیں تو شاید اچھائیاں تو آپ فوراً لکھ دیں گے، میں اس کی مدد کرتی ہوں، میں فلانا گی، میں یہ بھی کرتی ہوں، یہ بھی کرتی ہوں، یہ بھی. مگر ہم اپنی برائیاں لکھنا شروع کریں گے تو وہ ہمیں سوچنا پڑتا ہے، کیونکہ ہمیں دوسروں کی تو چھوٹی سے چھوٹی برائی نظر آ رہی ہوتی ہے. اپنے اندر جھانکنا ایک بہت بڑا ہوا ہے. بالکل صحیح سے شیلا. موبائل فون ایڈکشن اینڈ سوشل میڈیا ایک ابھی، اور وہ بھی شیطان آپ پہ بڑا زبردست ٹارگٹ کرتا ہے. آپ قرآن کھولے بیٹھے ہیں، وہاں سے ایک نوٹیفیکیشن آئے گا، آپ 1 سیکنڈ میں دیکھیں گے یار بس ایک دفعہ اس نوٹیفیکیشن کو دیکھ لو، اور پھر اس نوٹیفیکیشن سے اندر ہی اندر 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 ایک چین بنتی چلی جاتی ہے. سبحان اللہ. اپنے ساتھ سچا ہونا ہے. ہمارا وقت بہت بہت قیمتی ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا، کیونکہ قیامت کے دن ہم کو اسی وقت کو ضائع کرنے پر حسرت ہوگی. اس حسرت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. اس حسرت سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے اوپر چیکس رکھنے، کنٹینیوس چیکس. مشکل کام ہے مگر الحمدللہ ناممکن نہیں ہے. اس کے لیے دعاؤں کا سہارا لینا ہے، جو ہم نے سٹارٹ میں ڈسکس کیا تھا. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ اب چھوٹا سا کیا خیال ہے، ایک کوئز کر لیں، بہت چھوٹا سا، بہت بڑا نہیں ہے، بالکل ٹینی ٹائنی. تو انشاءاللہ ہم کوئز پر آتے ہیں. آپ لوگ ریڈی ہیں کوئز کے لیے انشاءاللہ؟ تو جناب الحمدللہ چھوٹا سا کوئز ہے، انشاءاللہ سے کرتے ہیں. وہ نیکی جو پھل لاتی ہے وہ کون سی ہے؟ وہ نیکی جو پھل لاتی ہے، کون مجھے بتائے گا؟ صدقہ. جی. اسپیشلی اساتذہ نے جس کا ذکر کیا تھا کہ ماں باپ کے ساتھ جو احسان ہے وہ دنیا میں بھی آپ کو پھل دیتا ہے اور آخرت کے لیے بھی آپ کے اجر لکھا جاتا ہے. الحمدللہ. جو وہ گناہ جو دنیا میں بھی نقصان کا باعث بنتا ہے وہ کون سا گناہ ہے؟ قتل، پیرنٹس کی نافرمانی. جزاک اللہ خیر سسٹر. ماں باپ کے ساتھ قطع رحمی، یہ وہ گناہ ہے جو دنیا میں بھی نقصان کا باعث بنتا ہے اور آخرت میں تو اس کا جو نقصان ہے وہ ہے ہی. دنیا کا سب سے پہلا قتل ڈیش نے ڈیش کا کیا. جزاک اللہ خیر سسٹر شیرین. قابیل نے حابیل کا یا بھائی نے بھائی کا؟ جزاک اللہ خیر، بالکل کریکٹ الحمدللہ. حدیث میں کوے کو کون سے جانوروں میں شامل کیا گیا ہے؟ فاسق جانوروں میں شامل کیا گیا ہے. جزاک اللہ خیر سسٹر، ماشاء اللہ آپ لوگوں نے اس کا مطلب میں بہت چھوٹے چھوٹے نوٹس بنائے ہیں الحمدللہ. جو تم سے ڈیش، تم اس سے ڈیش. What would be filled in this؟ اس کے اندر کیا آئے گا؟ جی سسٹر شیلا جزاک اللہ خیر، بالکل ٹھیک. جو تم سے کاٹے تم اس سے جوڑو. الحمدللہ جزاک اللہ خیر. ایک چیز میرا خیال ہے جو تم سے کاٹے تم اس سے جوڑو، اور آئی تھنک دس از the last quiz. تھینک یو، جزاک اللہ خیر. آپ سب کی پارٹیسپیشن کا چھوٹا سا، میں نے کہا تھا ٹینی ٹائنی سا کوئز ہے، کوئی بہت بڑا کوئز نہیں تھا. اور اب جو ہم بات شروع میں کر رہے تھے بالکل سٹارٹ میں، کہ کوئی مشکل ہو یا کوئی خوشی ہو، دعا کو نہیں چھوڑنا ہے. دعا ایسی چیز ہے جو ہمیں ہر وقت ہر لمحے کرنی ہے. لیسن کے آخر میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا استاذہ نے بہت پیاری پیاری دعائیں کی، اور ہم سب کو ان میں سے بہت سی دعائیں یاد بھی ہوں گی. ایک چیز جو میں نوٹس کر رہی تھی پچھلے کچھ دنوں سے، کہ بچوں کے ساتھ بھی بیٹھ کے اور ویسے بھی اپنی فیملی میں بھی ہم لوگ بات کر رہے ہوتے تھے، اگر ہم دعاؤں کو ایسے پڑھیں کہ ہمیں ان کے معنی نہ آتے ہوں،
تو بیسکلی ہم وہ دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. اگر ہم کوئی بھی، اب فار ایگزامپل میں کوئی بھی ایک سینٹینس لکھ دوں کسی اور لینگویج میں جو کہ ہم میں سے کسی کو نہ پتا، تو لیکن اس کے معنی ہوں، لیٹ سپوز اس کے معنی ہوں اللہ اکبر، میں نے اللہ اکبر لکھ دیا مگر کسی اور لینگویج میں لکھ دیا، تو آپ جب وہ پڑھ رہے ہوں گے، آپ کو اس کے معنی نہیں پتہ ہیں، تو آپ کی فیلنگز ڈفرینٹ ہوں گی، بالکل الگ ہوں گی. لیکن اگر میں اس کو جیسے چینج کر کے اس لینگویج میں لکھوں گی جس میں آپ کو پتہ ہے کہ اللہ اکبر لکھا ہوا ہے، تو آپ جب وہ بولیں گے تو آپ کی فیلنگز بالکل ڈفرینٹ ہوں گی. اسی طرح سے جب ہم دعاؤں کے کو بولتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو اگر ہمیں ان کے معنی نہیں پتا ہو تو اس پڑھنے میں، اور جب ہم کو ان کے معنی پتا ہوں، تو بیسکلی ان کے معنی پتا ہونے کے بعد جب ہم دعائیں کرتے ہیں نا، تو وہ دعائیں ہم مانگتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے. جب ہم بول رہے ہوتے ہیں نا ربنا لا تزغ قلوبنا، تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، تو ہم اسی فورس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اس کو مانگ رہے ہوتے ہیں. انشاءاللہ سازا نے جو آگے کچھ آخر میں دعائیں پڑھی تھی، دعائیں مانگی تھی، ہم ان کو ترجمے کے ساتھ دیکھتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ سب دعائیں ہم ترجمے کے ساتھ جو ہے وہ اس کو میمورائز کریں، تاکہ ہم جب بھی وہ دعائیں پڑھیں تو بیسکلی ہم انہیں پڑھ نہ رہے ہوں، ہم انہیں مانگ رہے ہوں. تو ہم انشاءاللہ دعائیں پہلے پڑھتے ہیں ترجمے کے ساتھ اور پھر انشاءاللہ ان کو مانگتے ہیں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا. ربی، اے میرے رب، ارحمہما ان دونوں پر رحم فرما، کما جیسا کہ ربیانی انہوں نے مجھے پالا یا انہوں نے مجھ پہ رحم فرمایا، صغیرہ جب میں چھوٹی تھی یا چھوٹا تھا. تو اب اس کو مانگتے ہیں ہم، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. آمین. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. ربی، اے میرے رب، انی بے شک میں، لما جو بھی، انزلتا پہنچی مجھے، الیہ میری طرف، سوری انزلتا تو نے مجھ پر نازل فرمائی، الیہ میری طرف، من خیر خیر میں سے، فقیر اس کا میں محتاج ہوں. ربی انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر، اے میرے رب جو بھی خیر تو مجھ پر نازل فرمائے میں اس کا محتاج ہوں. ایک دفعہ آپ سب پڑھیں اس کو، ربی انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر. آمین. ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو ہی بہترین وارث ہے، وانت اور تو ہی خیر الوارثین بہترین وارث ہے. اب ہم سب مل کے پڑھتے ہیں اسے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. آمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے میرے رب اغفر بخش دے، وارحم اور رحم فرما، وانت اور تو ہی خیر الراحمین رحم کرنے والوں میں بہترین ہے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. آمین یا رب العالمین. رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ. ربی، اے میرے رب، ابنی لی بنا دے میرے لیے، عندکا اپنے پاس، بیتن ایک گھر، فی الجنہ جنت میں. رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ. آمین. ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اے میرے رب ادخلنی داخل کر مجھے، مدخل صدق داخل ہونے کی جگہ پر سچائی کے ساتھ، واخرجنی
اور مجھے نکال مخرجہ صدق سچائی کے ساتھ نکالنے کی جگہ سے، وجعل لی اور اپنی طرف سے بنا دے، وجعل لی من لدنکا اور اپنی طرف سے میرے لیے بنا دے، سلطان النصیرہ ایک قوت کو میرا مددگار۔ آمین یا رب العالمین۔ ربی ادخلنی مدخلا صدق و اخرجنی مخرجہ صدق وجعل لی من لدنکا سلطانا نصیرہ۔ ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اے میرے رب انزلنی منزلا مبارکا مجھے برکت والی جگہ اتار، وانت اور تو خیر المنزلین اتارنے والوں میں سب سے بہترین ہے۔ ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے میرے رب فساد کرنے والی قوم کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ رب انصرنی علی القوم المفسدین، آمین۔ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، اے میرے رب من اعوذ بک میں تیری پناہ مانگتا ہوں، من ہمزات الشیاطین شیاطین کی اکساہٹوں سے، واعوذ بک اور میں تیری پناہ مانگتی ہوں، ربی اے میرے رب ان یحضرون کہ وہ میرے پاس آئیں۔ بہت ہی امپورٹنٹ دعا انشاءاللہ۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ آپ سب کی پارٹیسپیشن کا بہت بہت جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے اس کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کا جمع ہونا، ذکر کرنا اور یہاں بیٹھنا قبول فرمائے۔ ہم سے کوئی بھول ہو گئی ہو تو ہم کو ہماری درگزر فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔